الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. حاضرین محترم، آج کا درس سورہ بقرہ کے پہلا کلمہ جو چند حروف پر مشتمل ہے، الف لام میم، جو کہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں یا جن کو آئسولیٹڈ ورڈز یا سیپریٹ لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، ان کے مفہوم اور ان کے تعارف پر مشتمل ہے۔ ان حروف کو چونکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اور کن صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان کا جو منفرد اسلوب ہے جس میں ان کو پیش کیا گیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مقاصد ہیں، اور ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور مفسرین نے جو تعبیرات کی ہیں ان کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسا مفہوم ان حروف مقطعات کے سامنے نہیں آ سکا جس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہو۔ البتہ انہوں نے اپنے تدبر اور غور و فکر کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ متقدمین ہیں متاخرین ہیں، یہ ان کی اپنی اپنی فکری کاوشیں ہیں اور مختلف نقطہ نظر ہیں، اور قرآنیات کے ایک طالب علم کو ان مختلف نقطہ نظر سے آگاہی ان کے لیے ضروری ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ ان تمام مباحث کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان حروف کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل جو حروف مقطعات قرآن حکیم میں موجود ہیں سورتوں کی ابتدا میں، یہ کل 14 حروف ہیں، اور یہ تکرار کے ساتھ بھی کئی صورتوں کے اندر آئے ہیں۔ مثلا الف کئی دفعہ آیا ہے، اسی طرح میم، را تکرار کے ساتھ مختلف صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، اس لیے تکرار کے ساتھ ان کی مجموعی تعداد 30 بنتی ہے، اور تکرار کے بغیر 14، جو کل حروف کا یعنی کل حروف تہجی کا نصف ہے۔ کل حروف تہجی کو اگر شمار کیے جائے اور الف اور حمزہ کو الگ الگ کیا جائے تو ان کی تعداد 29 بنتی ہے، اور اگر ان کو ایک شمار کیا جائے تو کل حروف تہجی کی تعداد 28 بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حروف مقطعات حروف تہجی کا نصف ہے۔ یہ حروف کون کون سے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور جو صورتوں کی ابتدا میں وارد ہوئے ہیں؟ یہ ہیں الف، لام، میم، ہا، را، سین، طا، صاد، ہا، یا، عین، قاف، کاف اور نون۔
کل حروف تہجی کی تعداد اگر 29 شمار کریں تو ان صورتوں کی تعداد بھی 29 ہی ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. یعنی کل تعداد صورتوں کی تو 114 ہے، لیکن جن صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں ان کی تعداد بھی 29 ہے. ان 29 صورتوں میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. باقی سب صورتیں مکی ہیں جن کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں. ان حروف کو ایک فقرے میں بھی جمع کیا گیا ہے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے، اور وہ فقرہ یہ ہے: سر لحکیم نصہ قطعا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا کا راز ہے جسے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کیا ہے. تو یہ تمام حروف مقطعات اس ایک فقرے میں جمع ہے، اور بعض نے اس جملے میں بھی جمع کیا ہے ان تمام حروف کو: نص حکیم قاطع لہو. نص حکیم قاطع لہو سر، یعنی حکیم اور دانا کی عبارت قطعی ہوتی ہے اور اس میں ضرور کوئی راز ہوتا ہے. ان حروف کے حوالے سے بعض حضرات نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق نکتہ افرینی بھی کی ہے، جیسے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں یہ لطیفہ بھی لکھا ہے کہ بعض شیعہ حضرات کے نزدیک ان حروف کے مجموعے سے یہ عبارت بنتی ہے: صراط علی حق نمسکہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا راستہ سچا ہے جسے ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. تو اس فریز کے اندر بھی تمام حروف مقطعات موجود ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی مسلک کے مطابق یہاں جمع کیے ہیں، ان حروف کو جمع کیا ہے. جبکہ جواباً بعض اہل سنت نے انہی حروف سے ایک اور عبارت مرتب کی ہے، اور وہ ہے صحیح طریقہ کا مع سنہ، یعنی اپنا طریقہ سنت کے مطابق درست کیجیے. مفسرین نے ان 14 حروف کو، یعنی جو حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف نورانیہ بھی کہا ہے، اور ان کے بالمقابل جو حروف ہیں، یعنی جو ان کے علاوہ ہیں، وہ حروف ظلمانیہ کہلاتے ہیں. اور یہ 14 حروف نورانیہ، یعنی جو حروف مقطعات ہیں، یہ سب سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. اس لیے ان حروف کو دوسرے حروف پر زیادہ فضیلت کا حامل سمجھا جاتا ہے. یہ حروف صورتوں کے شروع میں الگ الگ بھی ہیں، کہیں صرف ایک حرف آیا ہے جیسے صاد، قاف، نون، یہ صرف ایک ہی حرف سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. سورہ صاد، سورہ قاف، سورہ قلم کی شروع میں. کہیں مرکب شکل میں ہیں، دو دو کی صورت میں ہیں. دو کی صورت میں یہ 7 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، جیسے حامیم، یہ 7 صورتوں کی ابتدا میں ہیں. سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف. اور انہی میں سے سورہ شورى میں حامیم کے ساتھ 2 اور حروف بھی آئے ہیں: عین، سین، قاف. اور یہ 3 حروف ہیں. بعض جگہ 3 حروف بھی آئے ہیں، اور یہ 13 صورتوں کے شروع میں ہیں. مثلا الف لام میم 6 صورتوں کے شروع میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. اور الف لام را یہ 5 صورتوں کے شروع میں ہے: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر. اور طاسین میم یہ 2 صورتوں کے شروع میں ہے:
سورہ شعراء اور سورہ قصص کے شروع میں۔ 4 حروف ایسے ہیں جو 2 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے سورہ اعراف کے شروع میں ہے الف لام میم صاد، جو 4 حروف پر مشتمل ہے، اور سورہ رعد کے شروع میں الف لام میم را۔ 5 حروف کا جو مجموعہ ہے وہ صرف ایک سورت کی ابتدا میں ہے، جو کہ سورہ مریم ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ اب ہم آتے ہیں ان حروف کے معانی اور ان کے مفاہیم کی طرف کہ ان کا مطلب کیا ہے، معانی کیا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں کے معانی منقول نہیں ہیں، اس لیے مفسرین نے غور و فکر کے بعد اپنا اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج اس حوالے سے نہیں ہے کہ خود قرآن حکیم میں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اسی وجہ سے مختلف مفسرین اپنے اپنے فہم اور ذوق کے مطابق اس کی تعبیرات پیش کرتے ہیں یا انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ شارح قرآن سے کوئی معنی منقول نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے تعبیرات میں اختلاف بھی ہے اور کسی ایک تعبیر پر اتفاق بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مفسر نے اپنی تعبیر کو قطعی مفہوم ڈیفینٹ انٹرپریٹیشن نہیں کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ کسی بھی مفسر کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ یہ بہرحال ان حروف کو سمجھنے کی ایک علمی اور فکری کاوش ہے جنہیں قرآنیات کے طالب علموں کو اختصار کے ساتھ ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مفسر طبری رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر طبری جنہوں نے تحریر کی، انہوں نے ان مختلف نقطہ نظر کی تلخیص پیش کی ہے، اور بعد کے جو مفسرین اور اہل علم ہیں انہوں نے انہی میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہی ہیں جنہوں نے انہی مختلف نقطہ نظر کو میں سے کسی نقطہ نظر کو یا تو اختیار کیا ہے یا اس کو مزید اس کی تشریح کی ہے، یا دلائل کے ساتھ اس موقف کو قبول کیا ہے مزید دلائل کے ساتھ۔ یہاں ہم ان مشہور نقطہ نظر کا ذکر کرتے ہیں جو مختلف اہل علم کے ہاں اسی حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ ایک مشہور نقطہ نظر یہ ہے حروف مقطعات کے حوالے سے کہ یہ اسماء حسنی ہیں، اللہ کے پیارے پسندیدہ نام ہیں، یا یہ اسم اعظم ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں اسم اعظم ایک نام ہے جس کی تعیین میں بھی اختلاف ہے اہل علم کے ہاں کہ وہ کون سا نام ہے، جبکہ حروف مقطعات مختلف ہیں، جیسا کہ ابھی جس کی تفصیل پیش کی گئی۔ اور پھر قرآن حکیم میں بھی اور حدیث میں بھی جو اسماء حسنی مذکور ہیں ان میں حروف مقطعات میں سے کسی بھی مجموعے کو اسماء حسنی میں شمار نہیں کیا گیا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اسماء قرآن ہیں، یہ قرآن کے نام ہیں، جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے جو مشہور نام ہیں، اور بعض علماء نے 55 نام بھی بتائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حروف مخففات ہیں، ایبریویشنز ہیں، یعنی کچھ الفاظ کے قائم مقام ہیں، اور ہر زبان میں اس طرح کا اختصار عام ہوتا ہے، جیسے صاد ہم استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عین علیہ السلام کا مخفف ہے۔ عربی شاعری میں اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں، مفسرین نے ان کے حوالے دیے ہیں۔ مثلا ایک شعر میں شاعر کہتا ہے قلت لی قفی فقالت لی قاف، میں نے اسے کہا ٹھہر جاؤ، تو اس نے مجھے کہا قاف۔ اب قاف کے معنی
معنی ہیں قفط، لیکن قفط کے بجائے قاف مختصر لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کن الفاظ کے مخفف ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسماء الہیہ کے مخففات ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام را، حا میم نون۔ یہ الرحمن کا مخفف ہے، الف لام را حا میم نون، جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے مختلف حروف مقطعات کو جوڑ کر کوئی دوسرا نام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر حرف اللہ کے کسی نام کا ابتدائی حرف ہے، جو اسماء حسنہ میں سے کسی نہ کسی نام کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کاف سے مراد کریم ہے، ہا سے ہادی مراد ہے، عزیز سے عین سے عزیز مراد ہے، صاد سے صمد مراد ہے، الف سے اللہ اور را سے رحمان مراد ہے۔ مختصرات کا جو نقطہ نظر جن علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ مختصرات ہیں، ان میں سے بعض نے ان مختصر الفاظ کا اطلاق اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں پر بھی کیا ہے۔ مثلا الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، یعنی جبرائیل کا آخری حرف لام، اور میم سے محمد مراد دیا ہے۔ اور عربوں میں جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اس طرح کا اسلوب عام تھا مختصر نام رکھنے کا۔ مثلا عین سے وہ سونا مراد لیتے تھے، نون سے مچھلی مراد لیتے تھے، اور قاف سے ایک مخصوص پہاڑ، اس طرح ہمارے یہاں بھی کوہ قاف مشہور ہے۔ بہرحال یہ تعویل تو ان اہل علم کے اپنے ذوق کے مطابق ہے، لیکن اس نقطہ نظر کی صحت پر بھی کوئی دلیل معقول موجود نہیں ہے، کیونکہ انہی حروف سے کوئی بھی الفاظ مراد دیے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، حروف مقطعات سورتوں کے نام، یعنی ان سورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں یہ حروف موجود ہیں۔ حالانکہ صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے یہ نام ہیں، مثلا طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف اور نون۔ پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورتوں کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں، جو حروف مقطعات سے مختلف ہیں۔ پھر بعض صورتوں کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدا ایک جیسے ناموں سے ہوتی ہے، جیسے حامیم 7 صورتوں کی شروع میں ہے۔ تو ان صورتوں میں کے اگر یہ نام ہیں تو ان میں آپس میں فرق کیسے ہوگا؟ ایک صورت کا دوسری صورت سے کیسے جدا کیا جائے گا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطہ نظر کو اکثر محققین کا پسندیدہ نقطہ نظر قرار دیا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور امام زمخشری اور شیخ محمد عبدو کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ تو چونکہ بہت سے مفسرین اور اہل علم کا یہ نقطہ نظر ہے، اس لیے اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ صورتوں کے اصل نام تو وہی معروف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور یہ جو نام ہیں حروف مقطعات کے نام، یہ حقیقی اور اصلی نام نہیں ہیں، بلکہ صورتوں کی شروع میں آنے کی وجہ سے ان صورتوں کو یہ نام دے دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا اسلوب عربوں کے ہاں موجود ہے
کہ کسی قصیدے کے شروع کے جو حروف ہیں ان حروف سے اس قصیدے کی شہرت ہو. جیسے امرؤ القیس کا جو مشہور قصیدہ ہے قفا نب کے، وہ اس نام سے بھی مشہور ہے، حالانکہ وہ قفا نب کے اس معلقہ کا جو پہلے حروف ہیں ان سے اس کو شہرت حاصل ہے. اور اسی طرح کعب ابن زہیر کا قصیدہ بانت سعاد، یا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ سورہ الحمدللہ، حالانکہ سورت کا نام الحمد ہے، یہ اور بھی دوسرے نام ہے. یا کوئی شخص یہ کہے کہ سورہ قل هو اللہ، حالانکہ وہ سورہ اخلاص ہے، لیکن بہرحال اس کو نام تو اس حوالے سے اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک پہچان ہوتی ہے اس سورت کی. اور توقیفی نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں ان کے نام کے ساتھ حروف مقطعات کو ملا کر ان میں آپس میں ایک فرق اور امتیاز قائم کیے جائے. جیسے الف لام میم بقرہ اور الف لام میم آل عمران. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات سورتوں کے حروف اور مضامین کا عنوان ہے، یعنی یہ حروف سورت میں مندرجہ مضامین کے لیے اجمالی عنوان کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ حروف اس سورت کے کلمات میں بہت زیادہ موجود ہیں. امام زرکشی نے البرہان میں اس پر بہت اچھی مفصل بحث کی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں ان حروف کے لانے کی میں حکمت کیا ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے. مثلا سورہ قاف کے شروع میں قاف اس لیے ہے کہ اس سورت میں قاف کے کلمات بہت زیادہ ہیں، یعنی ایسے کلمات جن میں قاف بہت زیادہ آیا ہے. سورہ یونس میں 200 سے زائد الفاظ الف لام را کے حروف پر مشتمل ہیں، اسی لیے سورہ یونس کے شروع میں الف لام را ہے. اسی طرح سورہ نون میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور یونس علیہ السلام کا لقب قرآن میں ذنون بھی آیا ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والی. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات سورتوں کے حروف اور مضامین کا عنوان. بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات اسماء نبوی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، سوائے 2 ناموں کے، طٰہٰ اور یاسین، اور اس کے بارے میں بھی اہل علم کی آراء کچھ مختلف ہیں، اور ابن قیم نے ان کی بھی تردید کی ہے کہ یہ اسماء نبوی نہیں ہے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ حروف ابجد ہیں اور ان کا تعلق کچھ رموز اور اسرار سے ہے، اور ان حروف کے جب اعداد نکالے جاتے ہیں اور ان کو جمع کیا جاتا ہے تو کچھ اشخاص کے بارے میں، کچھ افراد کے بارے میں، یا کچھ اقوام و ملل کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے یا ان کی مدت کیا ہے. اس حوالے سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. یہ خیالات یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھے، اور بعض اہل علم نے کچھ اقوال و آثار بھی اس حوالے سے پیش کیے ہیں، مگر اہل علم کے نزدیک کوئی ٹھوس علمی بنیاد اس نقطہ نظر کی موجود نہیں ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ بھی اسی استنباط کے اسلوب کے مطابق کوئی بھی غلط دعویٰ کر سکتے ہیں. اس لیے ابن جریر طبری وغیرہ نے اس کی بڑی سختی سے تردید بھی کی ہے. ایک بہت مشہور نقطہ نظر حروف مقطعات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسرار و رموز ہیں. حضرات خلفائے راشدین اور کئی صحابہ کرام کی یہی رائے ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّورَةِ. ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کا راز
صورتوں کے ابتدائی حروف مقطعات ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت سے صحابہ اور تابعین اور محدثین کی ایک جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ چونکہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ان کے حوالے سے گفتگو کرنی درست نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ اسرار و رموز ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جبکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وارثان علوم نبوت کو بھی ان حروف مقطعات کا علم حاصل ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے اور عام لوگوں کو ان کا علم نہیں دیا گیا۔ ایک اہم رائے یہ بھی ہے کہ یہ اصوات تنبیہ ہیں، یعنی بعض علماء ان حروف مقطعات کو تنبیہ کے مفہوم میں لیتے ہیں، مگر تنبیہ کے وہ الفاظ استعمال یہاں نہیں کیے گئے جو عربی میں معروف ہیں، مثلا الا، اما، جو عام محاورے میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا معنی ہے خبردار رہو، آگاہ رہو، یا بی اویئر کے معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے بجائے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو نامانوس ہیں، جن سے لوگ فیملیئر نہیں ہیں، اور یہ اس لیے کیے ہیں تاکہ انسانی کلام سے مشابہت پیدا نہ ہو اور جو منفرد اسلوب ہے اس کی طرف توجہ مبذول ہو جائے۔ اب یہ جو حروف مقطعات حروف تنبیہ کے مفہوم میں ہیں تو یہ کن کے لیے تنبیہ ہے؟ ابو حیان کے نزدیک یہ مشرکین اور کفار کے لیے تنبیہ ہے، انہیں خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ الفاظ سن کر خاموش ہو جائیں اور توجہ سے سنیں۔ جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا مقصود تھا تاکہ آپ وحی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مگر اس نقطہ نظر پر یہ بھی تنقید کی گئی ہے کہ وحی کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے موقع پر تو ایک روحانی کیفیت خود طاری ہو جاتی تھی، جیسا کہ سید رشید رضا کی رائے ہے کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ تقریر یا قصے کا آغاز عموماً ایسے حروف سے کیا کرتے تھے تاکہ سننے والے متوجہ ہوں۔ یکسوئی اور دلجمی سے سننے کے لیے جس طرح اما اور الا کے حروف استعمال کرتے تھے، یہ حروف بھی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ ان مختلف نقطہ نظر کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو منفرد اسلوب جو اختیار کیا گیا ہے حروف مقطعات کے حوالے سے، یہ کیوں اختیار کیا گیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ امام زمخشری، امام بیضاوی، ابن تیمیہ رحمہم اللہ وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ ان حروف سے دراصل مشرکین مکہ کو آگاہ کرنا مقصود ہے کہ قرآن بھی تو انہی حروف تہجی سے مرکب ہے جن سے اہل عرب کلام کرتے ہیں، اور انہی حروف کو استعمال کر کے قرآن حکیم فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ تو ان حروف کے ذریعے کلام الہی کا جو اعجاز ہے اس کو ثابت کرنا مقصود ہے، اور یہ واضح کرنا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسانی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ الہی معجزہ ہے۔ اور ویسے بھی ابتدائی کلام میں عربوں کے ہاں اس طرح کا جو اسلوب تھا وہ مروج تھا، اسی لیے مشرکین کی طرف سے کوئی اعتراض اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ یہ کیا چیز
کس چیز کے ساتھ کلام کی ابتدا کی جا رہی ہے، لیکن مقصد بہرحال یہ تھا تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ کلام انہی حروف پر مشتمل ہے جن حروف کے ساتھ تم کلام کرتے ہو، لہذا اگر یہ کلام الہی نہیں ہے تو ایسا کلام پیش کرو۔ یہ جو نقطہ نظر ہے جس میں یہ حکمت اور یہ پہلو واضح کیا گیا ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جن جن صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے فوراً بعد قرآن کا، کتاب کا یا تنزیل کا ذکر ہے، یعنی ان حروف کے بعد قرآن کے نزول، اس کے اعجاز اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں الف لام میم کے بعد کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ کے بعد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے نہیں اتارا یہ قرآن کہ آپ کسی مشقت اور تکلیف میں پڑیں۔ سورہ قاف میں قاف کے بعد ہے والقرآن المجید، یعنی پھر قرآن کا ذکر ہے۔ تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 29 صورتوں میں سے 26 صورتوں میں تو یہی اسلوب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کا اور قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں ان کا اسلوب ذرا مختلف ہے، مثلا سورہ مریم، سورہ عنکبوت، سورہ روم، ان کا اسلوب میں تھوڑا فرق ہے۔ سورہ مریم میں ابتدا میں یہ کلمات ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کاف ہا یا عین صاد کے بعد یہ الفاظ۔ سورہ عنکبوت میں الف لام میم کے بعد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اور سورہ روم میں ہے الف لام میم غلبت الروم۔ تو یہ تھوڑا سا اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی 29 صورتوں کے 29 جو صورتیں ہیں ان کی ابتدا میں تو وہی اسلوب ہے، یعنی قرآن اور کتاب اور اس کے نزول کا ذکر، لیکن ان 3 صورتوں کا اسلوب مختلف ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان 3 صورتوں کے شروع میں تو قرآن کا ذکر نہیں ہے، مگر ان میں قرآن کے غلبے کا اور اعجاز کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان صورتوں کے شروع میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے وحی اور نبوت کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا انہی مضامین کی تائید اس صورت کے ان تمام صورتوں کے مضامین سے ہوتی ہے۔ بہرحال ان ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اکثر نقطۂ نظر بیک وقت بھی درست ہو سکتے ہیں جن کا ابھی حوالہ دیا گیا، مثلا یہ حروف مخففات ہیں اور عرب اس اسلوب سے مانوس تھے، اس لیے اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ کون سے حروف نازل ہو گئے ہیں، یہ حروف جو ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، ایسا کوئی اعتراض ان سے منقول نہیں ہے۔ البتہ ان مخففات کے معنی کیا ہیں اور ان کے اطلاق کن معنوں پر ہوتا ہے، تو اس میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی منقول نہیں ہیں، اس لیے تعبیرات مختلف ہیں، بعض متشابہات قرار دیتے ہیں اور بعض اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ البتہ اس اسلوب کلام میں حکمت کیا ہے، اور وہ دراصل وہی ہے جو اکثر اہل علم کا پسندیدہ نقطہ نظر ہے کہ اس سے قرآن کا اعجاز ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمہاری زبان بھی انہی حروف سے مرکب ہے، مگر اس کی نظیر پیش کرنا تمہارے لیے چیلنج ہے جو اس کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ یہاں اس بحث کے اختتام سے پہلے تھوڑا سا مستشرقین کا نقطہ نظر بھی مختصراً ہم یہاں پیش کریں گے، حروف مقطعات کے حوالے سے، جو مستشرقین یا اورینٹلسٹ ہیں اور جنہوں نے اسلامی علوم کے حوالے سے بہت تحقیق کی ہے، اور جو مخصوص جن کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، تو بعض مستشرقین کا یہ عجیب موقف بھی سامنے آیا ہے کہ یہ حروف اصل میں صورتوں کا حصہ یا متن قرآن نہیں ہے، بلکہ کاتبین وحی کے مخفف نام ہیں۔ سب سے پہلے اس رائے کا اظہار مشہور جرمن مستشرق نے نولڈیکے نے کیا تھا، اور اس کی بہت مشہور تصنیف ہے دی ہسٹری آف دا قرآن، جو 3 جلدوں میں اس نے مرتب کی تھی۔
اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جن صحابہ نے قرآنی مصاحف کی نقول تیار کی ہیں، نول ڈیکے کے ساتھ مستشرق شفالی نے بھی اس کتاب کی تدوین میں حصہ لیا تھا، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ حروف مقطعات اصل میں صحابہ کے ناموں کے ابتدائی یا آخری حروف ہیں، اور جن صحابہ کے پاس قرآنی مصاحف موجود تھے تو ان کے ابتدائی یا آخری ناموں کے ملا کر یہ حروف مرتب کیے گئے، جیسے سین سے سعد ابن ابی وقاص، میم سے مغیرہ، نون سے عثمان، ہا سے ابو ہریرہ۔ اور یہ حروف مختلف مجموعوں کی ملکیت کی علامت تھے، جو غلطی سے مصحف عثمانی کی بعض صورتوں کے آغاز میں باقی رہ گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد قرآن حکیم کا جز بن گئے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک رائے تھی نولڈے کی اور شفالی وغیرہ کی، لیکن یہ نقطہ نظر اتنا غلط تھا کہ بعد میں شوالی نے کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں سے اس کو حذف کر دیا تھا، مگر بعض دوسرے مستشرقین مثلا بھل اور ہرشفیلڈ وغیرہ انہوں نے اسی نقطہ نظر کی بھرپور تائید کی ہے۔ البتہ ایک مستشرق بلاشیر جس نے فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور اس کا بہت مشہور مقدمہ ہے قرآن حکیم کا، این انٹروڈکشن ٹو قرآن کے نام سے، اس نے مستشرقین کے اس نقطہ نظر کی تردید بھی کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس طرح کا اضافہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان بہت کمزور ہو اور اعتقاد بہت ہی کمزور ہو، اور اس کی توقع ایسے صحابہ سے نہیں کی جا سکتی جو انتہائی پاک باز اور متقی تھے۔ یہاں اس بحث کو ہم ختم کرنے سے پہلے مختصراً یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان سارے اہل علم کی ساری بحث اور ان کی مختلف آراء کو جاننے کے بعد یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان حروف کے معنی متعین نہیں ہیں حروف مقطعات کے، تو پھر ان کے نزول کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اگر تو یہ محض حروف ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے تو ان کا مقصد کفار کے اوپر حجت ہے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی تو مرکب ہے، لہذا ایسی نظیر پیش کرو۔ لیکن اگر ان حروف کے معنی ہیں اور متشابہات کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر بھی اس سے دو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نؤمن بہا ونقرأ، کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اگرچہ ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے اور اس سے بہت سی معنوی جو برکات اور فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ویسے بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال حروف مقطعات ہی کو پیش کیا کہ الف لام میم جو ہے اس پر ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ الف پر ایک نیکی اور لام پر ایک اور میم پر ایک، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر معنی معلوم نہ بھی ہوں تو ان پر ایمان و اعتقاد رکھنا اور ان کی تلاوت کرنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور باعث اجر و ثواب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی علم اور فہم عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب